نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ایسی بلندی ایسی پستی الامان۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو گناہ پست کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بلندی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی اقسام اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسم کی اس میں درجے میں رکھا ہے۔ ایک ہے رفیع المرتبہ، اعلیٰ مرتبہ والے، اور ایک ہیں پست۔ جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ جائیں گے علیین میں، اور دوسرے کے لیے لفظ آتا ہے اسفل سافلین کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اسفل سافلین یعنی بعض دفعہ جانوروں سے بھی نیچے کا نچلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ چیز بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے نیچے گرتا ہے، اور جو گناہ کرتا رہے گا اتنا اتنا نیچے جاتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اسفل سافلین یعنی نچلوں سے بھی نچلے کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ اطاعت اور عبادت سے اپنے آپ کو مزین کرے گا تو درجہ بہ درجہ اسی طرح بلند ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ علیین تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں جو روحوں کے رکھنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے، کہ کوئی شخص نیک لوگوں کے لیے علیین ہے اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے سجین ہے، جو زمین کے نیچے گہرائی میں اندھیر جگہ ہے اور جہاں پر اذیت پر اذیت ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے جاتے 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 نیچے جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص پہلے دن سے متقی نہیں ہوتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھے اور بس وہ ویسے اس دن بن جائے۔ یہ آہستہ آہستہ جب انسان اپنے ہر معاملے کو دیکھتا جاتا ہے، اللہ سے ہر معاملہ سیدھا کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ کرتے 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 تقویٰ کی طرف بڑھتے بڑھتے آخر کار جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس درجے کو پا لیتا ہے جو اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، وفات کے وقت بھی وہ رضی اللہ کا خطاب پا چکے تھے، شہادت بھی پا چکے تھے، نماز میں شہادت پائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ خوف تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور یہی کہتے رہے کہ عمر ہلاک ہوا اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان اپنی زندگی میں ترقی کے کام بھی انجام دیتا ہے اور تنزلی کے انجام بھی دیتا ہے۔ اس صورت میں اس کی شمولیت اسی جانب ہوگی جو جانب غالب ہوگی۔ مثلا کچھ لوگ آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے عیب گنتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اچھی ہوں یا نہیں اچھی ہوں، یا میں واقعی ویسی والی ہوں یا ایسی والی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیز انسان کی غالب صفت ہوتی ہے، کیونکہ انسان سے کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا غالب رویہ کیا ہے، زیادہ تر آپ کس حال میں رہتے ہیں، زیادہ تر آپ بااخلاق رہتے ہیں یا زیادہ تر آپ غصے میں رہتے ہیں، زیادہ تر عمومی حالات میں آپ دینے والے ہیں یا بخیل ہیں، روکنے والے ہیں۔ تو جو آپ کی فطرت ہوتی ہے اور پھر اس پہ سب سے بڑے گواہ آپ خود ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعریفوں پہ آپ کہیں کہ اچھا سارے لوگ تو میری بڑی تعریف کرتے ہیں، نہیں، تعریف کرنا دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ہی اپنے آپ سے پوچھیں یا اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں بائی نیچر خود کیا ہوں، تو جو آپ ہیں بیسیکلی وہی چیز آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کو سخت مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کبھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ مقام رفعت سے بہت دور جا پڑتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک کوئی کام ایسا کیا کہ وہ جا کے نیچے گرا دیتا ہے انسان کو۔ یعنی بعض دفعہ تنزلی جو ہے وہ اچانک کسی ایک کام سے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تقویٰ محتاط چلنے کا نام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نماز پڑھنے کے بعد جو معاملہ اپنے گھر والوں سے کر رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اس میں پھر یہ نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا کس کا حق کیا دینا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں انسان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی ساری عبادات کو، جو اس کے سارے معاملات کو خراب کر دے۔ جیسا کہ وہ ایک خاتون کا آتا ہے کہ جس نے بلی کو بھوکا رکھا ہوا تھا اور وہ اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اب ویسے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کے لیے آتا ہے
کہ جو بہت صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن وہ اپنی پڑوسی کو زبان سے اذیت دیتی ہے۔ اب صرف ایک بات کہ زبان سے کسی کو اذیت دینا، اس کے سارے صدقہ خیرات، نمازیں، نیکیوں کے اوپر جو تھا وہ بھاری ہو گیا، اور اس کا انجام جو تھا وہ جہنم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں کیجول نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کے کہ اچھا ویسے تو ہم ہیں نا اتنے عبادت گزار، کیا ہوا اگر میں غصہ کر لیتی ہوں، اچھا تو کیا ہو گیا، اپنے گھر والے ہیں نا، اگر میں نے کچھ کہہ دیتی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہاں تو میں بڑی ہوں نا تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے کسی کو ڈانٹ دیا، کیا فرق پڑتا ہے، میں ساس ہوں، میں جس طرح چاہے بات کر سکتی ہوں، جیسے چاہے رکھوں، میں شوہر ہوں، میری مرضی ہے میں بیوی کو تنگ رکھوں یا۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم باقی تو اتنے اچھے شریف اور معقول انسان ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم ایسے ہیں تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی کی، جو بظاہر تو لوگوں کے ساتھ لگ رہا ہے لیکن اصل میں تو وہ اللہ ہی کے حق کی پامالی ہے، تو وہ یہ چیز انسان کو اسفل سافلین میں لے جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے پہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اتنی ہوتی ہے کہ اور وہ بالکل کیجول ہوتا ہے، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جو میں نے ابھی جملہ کسی کو کہا ہے، یا اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے یا میں نے کسی کا حق روکا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزرے، اور پھر آتا ہے کہ وہ اتنی دوری ہو جاتی ہے اس سے اور اللہ کے درمیان میں کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ بات لکھ لی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بعض دفعہ آپ کسی کی بات آپ کے دل پہ ایسی چوٹ لگاتی ہے کہ آپ ساری زندگی نہیں بھلا پاتے، اور آپ ساری زندگی کے لیے آپ کے دل سے وہ شخص اتر جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی شخص آپ کے کڑے وقت میں یا ویسے آپ سے ایک ایسی اچھی بات کہہ جاتا ہے، ایسے اچھے انداز میں مل پا جاتا ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے اسے یاد رکھتے ہیں، آپ کے دل سے اس کی وہ بھلائی نہیں جاتی، آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اسے سوچ کے۔ تو یہی بات اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم اللہ کے معاملے میں بھی یہ سوچیں کہ میرے الفاظ، میرے انداز، میرا جو رویہ ہے کسی بھی چیز کے، مثلا کسی حکم کو سن کے میں نے کیا جملہ بولا، جیسے آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں اور اس کے بعد حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں وہ دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑی نیند آ رہی ہے، تو بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی بات بھی اللہ سے دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ معیشت یعنی گناہ اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اصل درجے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے اصل درجے تک پہنچنے کے لیے توبۃ النصوح کا ہونا اور انابت صادقہ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اب کیا علاج ہے اس بات کا، جو نیچے درجہ آ چکا ہے تو اس کے لیے توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ پکی توبہ، یعنی پھر اسے بار بار نہ بریک کیا جائے، اور جو پلٹنا ہو اللہ کی طرف پھر وہ سچائی کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ جب موقع ملا، جب لذت ملی، جب دیکھا کہ اپنے کام رک گئے ہیں دنیا کے، کوئی مصائب آ گئے ہیں تو بڑی توبہ اللہ ہو گئی، تسبیحات بھی ہو گئی، نمازیں بھی ہو گئیں، اور جب دیکھا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو بس کون اللہ اور کہاں کی چیز اور کیا، پھر سب کچھ ہی چلا گیا، تو وہ پلٹنا ایسا نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ نے اس بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ بعض لوگوں کی توبہ اس قدر وزنی ہوتی ہے کہ اس کا نیکی کا پلہ بہت زیادہ جھک جاتا ہے، اور اس کی ترقی کا درجہ جو پہلے تھا وہ اس سے بھی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسی توبہ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کی پوری کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا حق مارا تھا تو حق بھی دے دیا، اللہ سے بھی توبہ کر لی، صدقات بھی کر دیے، اور اب ندامت ہے کہ نہیں جا رہی اللہ کے آگے، اور بعض اپنے سابقہ درجے کے برابر کوئی درجہ پا لیتے ہیں، یعنی جیسے پہلے تھے پھر وہی ویسے ہی بن جاتے ہیں جہاں پہ ان کا مقام تھا۔ بعض اپنے سابقہ درجے تک نہیں پہنچ پاتے، اور بعض اپنے سابقہ درجے تک پہنچ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں اس درجے تک آتے کہ واپس ان کی معافی قبول کی جائے، کیونکہ وہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن وہ وجوہات دور نہیں کرتے جس وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صحبت نہیں چھوڑتے یا وہ فحاشی نہیں چھوڑتے۔ اب جتنی مرضی توبہ کر لیں، کیا وہ اس درجے پہ آ سکتے ہیں واپس جہاں پر اللہ کے فرما برداری کے ساتھ آتا ہے انسان؟ چاہے وہ روز 100 کی تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لیں اپنی۔ اسی لیے توبہ کے ساتھ لفظ آتا ہے تابہ و اصلحہ، جس نے توبہ کی، توبہ کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کر چکا ہوگا۔
اگر وہ توبہ کرتا ہے لیکن اصلاح نہیں کرتا تو ایسی توبہ ویلڈ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس چیز سے۔ اسی طرح سے توبہ کرنے کے بعد ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی مل جاتا ہے، جو نعمت بھی اسے عطا کی جاتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اسے وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے اور اپنی ذات کو اس سے بہت کم تر سمجھتا ہے، اور حقیر سے حقیر نعمت کا بھی وہ اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، اور ہر ابتلا اور مصیبت کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مشکل آئی ہے ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، ضرور یہ میرے اس کے، ورنہ اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، وہ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اگر اسے کوئی نعمت مل جاتی ہے یا اسے کوئی اچھے موقع مل جاتے ہیں، کوئی دین مل جاتا ہے، دین والے مل جاتے ہیں، تو اسے اپنا نہیں سمجھتا حق، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کر دیا، میں تو بالکل اس قابل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس بات پر بھی اللہ کا احسان سمجھتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں اور جرم کے ہونے کے باوجود اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تو وہ اس بات کو بھی اس طرح دیکھتا ہے۔ اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر، اس کی مغفرت اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں سے پاش پاش ہو جاتی۔ اگر حلم و بردباری، مغفرت اور بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ لہٰذا سورہ فاطر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ موجودہ حالت کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ وہ اتنے گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیکن انسان کو فوری طور پر نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، جس کی جتنی مہلت ہے، زندگی کی مہلت دیتا ہے، مواقع دیتا ہے کہ انسان کو سدھرنے کے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ کسی طرح لوگ پلٹ آئیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت ہی توڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے گناہوں کے اثرات۔ یعنی بعض دفعہ کوئی شخص کیا کہتا ہے، میں تو اتنا گناہ گار ہوں نا، میری نہیں توبہ سنی جائے گی، مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا، تو جب معاف ہی نہیں کرنا تو پھر مرضی کر لو اپنی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گناہ اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں، جس سے اس کے تمام عزائم اور ارادے پست ہو جاتے ہیں، اور قلب کی صحت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ توبہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی مدد نہیں کر رہی ہوتی، اس سے وہ اپنے فوت شدہ درجے کو پھر سے حاصل کر ہی نہیں پاتا۔ یعنی اتنی ہمت جواب دے جاتی ہے کہ ہر دفعہ سوچتا ہے اچھا کروں گا، پھر وہی غلط کام کرتا ہے، پھر اس چیز سے نہیں نکل پاتا، اس لذت کو نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب چونکہ وہ گناہوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ پا رہا، اس لیے اس کے اندر ان سے بچنے کی قوت نہیں آ پا رہی ہوتی، اس کی وہ کمزوری برقرار رہتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ ارادے کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کوئی سوال کرتا ہے کہ میں بری سوچوں میں یا میں ایسے بے حیائی کے جو کام ہیں ان میں ملوث ہو جاتی ہوں اور میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس طرح کیوں ہوں، یا میری سوچیں اس طرح کیوں ہیں، یا میرا معاملہ ایسا کیوں ہے۔ اب میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے، آپ کیا کوئی ایسی چیزیں دیکھتی ہیں، فلمیں، ڈرامے، کوئی ویڈیوز آپ ایسی دیکھتی ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے جی۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ نے اس سے آپ کو بچانے کے لیے حکم بھی دے دیا کہ وہ چیزیں دیکھنا حرام ہے کہ جو آپ کو فحاشی کی طرف لے جائیں، پھر اگر آپ وہی کام کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ارادہ کریں کہ مجھے اس سے نکلنا ہے لیکن آپ وہ کام نہ چھوڑیں، آپ کو اذیت بھی ہو، تکلیف بھی ہو، لیکن جب تک آپ اس موقع سے نہیں ہٹیں گے، اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس صحبت کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ چیز توبہ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہوگی، اور آپ مزید اذیت میں جاتے جائیں گے۔ کیونکہ ایسے لوگ پھر اور کمزوری کیا محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا ارادہ کرتی ہوں، میں بار بار توبہ کرتی ہوں، میں نے نماز میں بھی دعا کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑا دے یہ گناہ، لیکن پھر نہیں ہوتا، تو بس اس کا مطلب ہے میں تو اب تو دعا بھی نہیں کروں گی اور اب میں بس اب چھوڑ دیتی ہوں اپنے آپ کو۔ تو وہ بالکل ریورس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو توبہ کے جتنے درجے ہیں، یعنی ندامت کا ہونا، پھر سچی توبہ ہونا، اس جگہ کو چھوڑ دینا، اپنی اصلاح کی نیت ہونا، اور اصلاح کے ذرائع یوز کرنا کہ مجھے کیا کرنا، مثلا نیک صحبت کو جوائن کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں ان کی پیروی کرنا، ہر گناہ کے مواقع سے بچنا۔ تو جب تک ہم گناہ کے وہ ذریعے نہیں چھوڑتے اور توبہ کی پوری شرائط نہیں پوری کرتے، اس سے پہلے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا۔
یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، تو توبہ کی طرف آنا بیسیکلی آپ کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ کی ہر مخلوق معاصی کی مخالفت میں، گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق گناہ گار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شیاطین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے ایذا اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ان چیزوں اور ان باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مصلحت وابستہ ہوتی ہے، یعنی جس میں خیر ہوتی ہے اس سے غفلت ہونے لگتی ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ کوئی تسبیحات، نہ کوئی حفاظت کی دعائیں، یعنی اس کی طرف سے وہ غافل ہوتا جاتا ہے اور اس کا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوری طرح اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر جنہیں فراموش کرنے سے اس کو سخت نقصان پہنچتا ہے ان باتوں سے غفلت میں ڈالتے ہیں۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے کر جاتے ہیں، نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ہر ممکن ایذا دیتے اور اسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ شیاطین اس کو گھیرتے ہیں، ایسے دوست، احباب، ایسی مجالس، ایسے معاشرے کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ برائی میں ہوتے ہیں آپ ان کا سکول چینج کر دیں، آپ وہ محلہ تبدیل کر دیں، وہ جہاں جاتے ہیں اپنے جیسوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی جو انسانوں میں سے اس جیسے شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی گھیرتا ہے ایسے لوگوں کو، اس لیے پھر وہ دوستوں میں آ کے انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے گھر کے لوگ، خادم، نوکر، چاکر، اولاد، پڑوسی، سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیوانات، چوپائی بھی اس کے خلاف جری ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے کہا کہ جب کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں میں محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ سرکش ہو جائیں گے، آپ کی اپنی اولاد آپ کے آگے کھڑی ہو جائے گی، ملازم جو ہے وہ آپ سے سرکشی کرے گا، یا آپ کا کوئی بھی چیز آپ کے جو تابع تھی پہلے وہ ایک دم سرکشی پہ آتی ہے۔ اسی طرح سے خود اس کا اپنا نفس بھی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے اور شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے اس قدر مجبور اور بے دست و پا کر دیتا ہے کہ اگر کبھی وہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی پریشان ہو، آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لو، کوئی تسبیح پڑھ لو، تو وہ نہیں کر پاتا، یعنی اس کا نفس ہی جو ہے وہ انکاری ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، مجھے نہیں کرنا، میں تسبیحات نہیں پڑھوں گی، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ہر چیز میں بس ایک بلاک ہو جاتا ہے اس کا، اور اسے خواہ مخواہ اس کا نفس گھسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جیسے آپ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوستوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں خراب کر رہے ہیں، یہ نیٹ کو چھوڑ دو، اس سے تمہارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، یعنی وہ اس طرح کی طاقت ہی کھو دیتے ہیں کہ اس طرف سے بچ سکیں جہاں پہ ان کی ہلاکت ہے۔ پھر اسی طرح سے اسی لیے ہوتا ہے کہ اطاعت الہی، عبادت رب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ایک مضبوط قلعہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف جانا، نماز پڑھنا، اور وہ اس میں داخل ہو ہی نہیں پاتا جبکہ اس کا سارا امن و امان جو ہے، اور اس دشمن، یہ جو شیطان ہے یا دوست ہیں یا جو کوئی بھی معاشرے کے لوگ ہیں، ان سب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف چلا جائے، اس کا ذکر تھام لے، نماز کو پکڑ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے تاکہ دشمنوں کے حملے سے بچ سکے، لیکن وہ اس طرف نہیں جا پا رہا ہوتا۔ تو اس لیے یہ دیکھیں آپ کہ گناہ صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا کر لو تو بھی اچھی بات ہے، نہ کرو تو بھی کون سی بات ہے، آخر انسان ہی ہیں ہم۔ یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ کس قدر اس کا کنٹریبیوشن ہے ہماری لائف کے اندر، اب پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ دراصل شیطان تھا نا، میں کیا کروں، شیطان مجھے بڑی جلدی بہکا لیتا ہے۔ وہ کیوں بہکاتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو کمزور پاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ قلعہ ہی نہیں ہے جو ذکر، اذکار اور صبح شام کی دعاؤں اور نماز اور قرآن کے ذریعے سے قلعہ بنتا ہے۔ اور اذکار یا یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، یہ ایک سمجھیں کہ آپ اتنی موٹے قلعے کی حفاظت کی دیوار بنا دیتے ہیں کہ شیطان آتا ہے بھی ڈرتا ہے اس طرف سے، جو شخص جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کا کسی بہت بڑے طاقتور کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کا اگر رابطہ ہے اور آپ اس کے قریبی ہیں تو کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ہر شخص آپ کے اوپر جری ہو جائے گا۔ تو ذکر الہی، اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، صدقہ، خیرات، اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اس طرح کرتی ہیں
جس طرح انسان کی قوت حفاظت کرتی ہے، یعنی آنے والے اور آئے ہوئے مرض کی مدافعت جیسے انسان کا جسم کرتا ہے، جتنا جو توانا جسم ہوگا، جس کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، وہ اگر کوئی ساری دنیا میں بھی وائرس پھیلا ہو تو آپ کو اٹیک نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی وائرل زکام پھیلا ہوتا ہے، اب سب کو تو زکام نہیں ہو جاتا گھر میں، کون بچ جاتا ہے؟ جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم میں مدافعت کا نظام ہوتا ہے اور وہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو نیکیاں ہیں اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، صدقات کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، یہ انسان کے اندر مدافعت اور ایمان کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ شیطان اس طرف آنے کی پھر ہمت نہیں کرتا، اسے حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے، اور ایمان نام ہے قول اور عمل کا۔ تو جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ انسان کے اندر قوت مدافعت ہوگی کہ وہ شیطان کا مقابلہ کر سکے، اپنے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر سکے، اپنے آپ کو ان لذتوں سے بچا سکے جو گناہ ہیں۔ یہ ساری پاور آپ کے اندر کہاں آتی ہے؟ یا اسی طرح کوئی مشکل آ گئی ہے تو نماز پڑھ سکے، اپنے اذکار کو بڑھا سکے۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم جائیں تو وہ 10 آتا ہے آپ کی طرف، یہ وہاں سے ہی آتی ہے، اس کا راز وہیں پر ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں اگر زبردستی بھی اپنے ساتھ کر کے اور اللہ سے رو کے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی عبادت کی طرف لے آ، قرآن نہیں پڑھا جا رہا تو آپ دعا کریں یا اللہ مجھے قرآن پڑھوا دے، مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں اس کا تدبر کر سکوں کہ میں آج کل قرآن نہیں پڑھ رہی۔ اسی طرح نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنا نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رو کے دعا کریں یا اللہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ سے مدد لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے بیان کریں، شیئر کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھ سے فحاشی چھوڑی نہیں جا رہی، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنا عذر پیش کرنا، اس کے آگے اپنی مشکل اور کمزوری کو بیان کرنا اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم شرما کے یہ سوچ کے کہ اچھا گناہ اب اللہ سے کیا کہنا کہ میں اتنی گناہ یہ والا کر رہی ہوں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں پناہ دے سکے گا؟ اس لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ پھر گناہ قلب اور نفس مطمئنہ۔ معاصی کی، گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ بندے کی معاش کی ضروریات میں خلل اور رکھنے آتے ہیں۔ ہر انسان اس امر کا محتاج اور سخت محتاج ہے کہ وہ اپنے معاد اور معاش، آخرت اور دنیا کے مفادات اور نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور گناہ اس معرفت اور سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں۔ اسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میرا کیا نقصان ہے، اس میں دنیا کا کیا نقصان ہے اور آخرت کا کیا ہے۔ معاصی اس علم کی تحصیل اور تکمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور دنیا اور آخرت میں جو امور انسان کے لیے مفید، بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں، وہ ان کی مشغولیت سے باز رہتا ہے۔ یعنی جو کام اسے، جو علم اسے حاصل کرنا چاہیے، جو اس کے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ہو، وہ اسے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور جب چھوڑ بیٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو پاتا ہے، نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو چیز اس کو نفع دیتی ہے، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نشے میں ملوث ہو جاتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، نہ کمانے کا ہوش ہے، نہ کچھ اپنے ذمہ داریوں کا ہوش ہے، تو ہر چیز اس کے ذہن، جو گناہ ہے اس کے درمیان میں وہ حائل ہوتی ہے۔ پھر گناہ گار آدمی کا مصیبت میں مبتلا ہونا اور دل اور جوارے کا جواب دے جانا۔ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو گناہ گار انسان کا قلب، اس کا نفس، اس کے جوارے اس کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں۔ اس کی حالت اس شخص کی طرح ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہے لیکن وہ زنگ آلود ہو کر نیام میں پڑی ہوئی ہے اور دشمن ہے کہ اس کے سر پہ آ کے اسے ہلاک کر رہا ہے۔ اب قلب کی بھی یہی حالت ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور معاصی سے اپاہج ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اسے دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت کے ذریعے کرتا ہے، کیونکہ جتنی ایمانی قوت ہوتی ہے اتنا انسان ریزسٹ کر سکتا ہے۔ قلب کی قوت ہی اصل حملہ کرتی ہے اور قلب ہی کی طاقت سے اصل میں انسان کسی چیز کے خلاف اسٹیپ لینے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا ہے۔ نفس بھی شہوات اور خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے تمام قوت چلی جاتی ہے۔ یہاں نفس سے مراد نفس مطمئنہ ہے کہ انسان کا جو نفس مطمئنہ کی جو لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی لیے نفس امارہ شہوات اور خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے،
کیونکہ نفس امارہ کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی لذت لے لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم اس کی سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اور شیر ہو جاتا ہے، یہ اور نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اسے گناہ کرنا آسان لگتا ہے اور نیکی کی طرف آنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ جو توبہ کرنے سے بنتا ہے، نیکی کرنے سے قوی ہوتا ہے، وہ تو کمزور ہونے لگا اب اس کا۔ اب مقصد یہ ہے کہ گناہگار آدمی جس کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس سے سب بے وفائی کرتے ہیں، اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرنے لگتا ہے، اسے کوئی بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بھاگنے لگتا ہے، کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور آہوزاری نہیں کر سکتا، اس کے حضور میں جو انکساری کرنی چاہیے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی میں اس کی زبان اس کے عطا سے گریز کرتی ہے، یعنی ذکر ہی نہیں ہو پاتا اس سے، اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہو جاتی ہے، یعنی بس زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، دل میں کوئی نہیں اللہ کی ہوتی، استغفار کر رہا ہے لیکن دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب و زبان یکساں ہو ہی نہیں پاتے، یعنی ذکر لسانی قلب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے اس میں بھی قلب و زبان یکساں نہیں ہوتے، بلکہ جب زبان ذکر الہی یا دعا میں مصروف ہوتی ہے تو وہ اس کا دل بالکل غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، بس بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے دل میں کوئی دعا ہوتی نہیں ہے، کوئی طلب ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک گناہوں کے اثرات ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے اس معاملے کے اندر کہ اس کے اپنے ہی اعضاء اس طرح رسپانس نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے اور حالت نزع اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وفائی کر جاتے ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات اس کے منہ پر کلمہ شہادت تک جاری ہو ہی نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح زندگی گزاری ہوتی ہے وہی چیز اس وقت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اور جب انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا اور وہ ایک مشکل کڑے میں ہوتا ہے تو لاشعوری طور پر انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جیسے اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اسی وجہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا نیم بے ہوشی میں لوگ کیا بات کرتے ہیں، جیسے ان کا جو سوچیں ہوتی ہیں وہ والی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اگر بیمار ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے بسی کی حالت ہوتی ہے نا، آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بہت زیادہ آپ لوگوں کے اوپر رعب جماتے ہیں کہ کوئی مجھے پوچھ ہی نہیں رہا اور کسی کو احساس نہیں ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، یا آپ زیادہ ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ خاموش ہو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت، یہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ اسی طرح رسپانس کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھا گیا کہ مختلف لوگوں کے ایکسپیرینسز کیے گئے کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی باتیں ریکارڈ کی گئیں کہ ان کا آخری جملہ کیا تھا۔ پھر کسی سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے ساز اور گانے بجانے شروع کر دیے۔ کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو، اور اس کے بعد اس نے جان دے دی۔ کسی دوسرے سے کہا گیا کلمے کا تو اس نے جواب دیا میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میری تو زبان ہی رک جاتی ہے، یعنی وہ چیز زبان پہ آتی ہی نہیں ہے اس وقت۔ ایک دم سے کیسے آپ متقی بن جائیں گے کہ دنیا تو زندگی تو گزاری نہیں تھی، نہ ذکر میں، نہ اذکار میں، نہ کوئی اللہ کی یاد میں، اور اچانک سے آپ پہ جو ہے وہ کلمہ جاری ہو جائے اور اذکار جاری ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اس لیے اپنی عادت بنا لیں، کلمہ پڑھنا اپنی عادت بنا لیں کہ اس کا ذکر اسی طرح کیا کریں جیسے باقی اذکار ہوتے ہیں تاکہ ہماری زبان پہ چڑھے۔ اسی طرح سوتے ہوئے کلمہ پڑھنا، اٹھ کے کلمہ پڑھنا، اور اس کو شعوری طور پر محسوس کریں کہ جب میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں جتنا اللہ کا ذکر کروں تاکہ اللہ مجھے یاد کروا دیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ کلمے پہ موت آئے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان بری طرح انسان کو قابو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو یہ بچ نکلا لیکن اس وقت نہ یہ بچ سکے، اس لیے بڑی شدید جنگ ہوتی ہے اس وقت جو ہے شیطان اور انسان کی۔ پھر جب انسان حضور ذہن، قوت دماغ اور قوت ادراک کے زمانے میں
شیطان کو اپنے اوپر قابض ہونے اور مسلط ہونے کا موقع دے دیتا ہے جب انسان، جیسے تو پورے ہوش و حواس میں تھا تو ساری شیطانی باتیں مان رہا تھا، اور شیطان جدھر چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر بھی لے جاتا ہے، ذکر الہی سے بھی غافل کر دیتا ہے، اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل حتیٰ کہ کر دیتا ہے، اور خود اسی کے اعضاء کو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس وقت جب کہ ساری قوتیں اس کی ختم ہو رہی ہوں گی، جب نزا کا عالم ہوگا، تو سوچیں اس وقت اس کی قوت اور اس کے حملے کا کیا ریشو ہوگا، اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اس وقت تو اب تو طاقت بھی نہیں ہے، جبکہ وہ طاقت ہوتے ہوئے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں، اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوء خاتمہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے اور ہمارا ایمان سے ہم خارج ہو جائیں، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہمارا آخری جملہ کیا ہوگا، ہمارا آخری عمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی مجلس میں ہوں گے جس وقت ہمارا خاتمہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثبات دیتا ہے۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ دنیا میں نیکی کے رستے پر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ آخر میں بھی ان کو نیکی کی بات ہی ذہن میں آتی ہے، یا قبر میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے جب سوال جواب کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن جو شخص بہکا رہتا ہے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت بھی اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسی طرح سے کہ وہ بہک جائے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پھر انسانی کمال کے دو اصول ہیں۔ معاصی گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ قلب اگر بالکل اندھا نہیں بھی کرتا تو انسان کے اندر جو بصیرت ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں نا سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، غور کرو انجام کیا ہے، وہ غور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر بالکل صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان دیکھ سکے۔ اب اسی نے دیکھیں نا، مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے، استاد کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کی نہیں سنائی دے رہی ہوتی، کیونکہ بالکل دل اندھا ہو چکا ہے۔ جب قلب اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا شخص نہ اپنی ذات پر حق کا نفاذ کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کر سکتا ہے، یعنی نہ خود سیدھے رستے پہ ہوتا، نہ کسی اور کو بتانے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو حق بات کہہ سکے۔ اس لیے قوت بصیرت کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اوپر لگا لیں، چلیں کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نہ کسی اور کو نہیں حق بات بتا سکتی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یا میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں ان کو یہ بات کہہ سکوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ ہمت کیوں کمزور پڑ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے انسان کے اوپر؟ یہی وجوہات ہیں جس کو اب غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان کے قلب کے اندر ایمانی کمزوری آتی ہے تو اس کی ساری صلاحیت کیوں پھر اپنی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اگر تم نے سچی بات کہی نا، یہ تمہیں بے عزت کر دیں گے، یہ تمہیں کھری کھری سنائیں گے۔ اب انسان کہتا ہے نہیں نہیں، میری عزت تو بہت پیاری ہے، جبکہ العزت للہ جمیعا۔ اگر ہمیں عزت اتنی ہی پیاری ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جو عزت ملی، جو مارے کھا رہے تھے، جو پتھر کھا رہے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کی عزت میں تو کوئی فرق نہیں آیا سارا کچھ ہو کے۔ تو انسان کو یہ اب فوراً جو ہے وہ سیرت کے واقعات سوچیں، اور آپ سوچیں کہ میرے کون سا کوئی ذاتیات کا معاملہ ہے، میں تو دین کی بات بتا رہا ہوں، تو ہمارا کون سا کوئی اپنا وہ ہے، اللہ کی بات ہے، میرا کام ہے بتانا، میں نے بتا دیا۔ اب چاہے مجھے اس کے جواب میں کچھ بھی سننا پڑ جائے تو میری کہاں سے عزت چلی گئی بھائی؟ بات جب اللہ کی تھی، میں تو اللہ کی نمائندگی کر رہا ہوں، اگر کسی نے کچھ کہا تو وہ تو اللہ کے حق میں ہوا، کیونکہ دین کے حق میں کر رہا ہے کوئی کمی بیشی۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں، اللہ کی نظر میں اچھا ہونا ضروری ہے، کوئی عزت بے عزتی کچھ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے رہتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں، اور ان کے پھر ستائش کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو نافرمانیاں کروا لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پہ جو فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں علم نافع عطا کر دیا، دین کی سمجھ دے دی، اس کا حق ہے اس کا کہ ہم اس کا صدقہ کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں جو ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح لیکن اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے، بلنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح کسی کے اوپر فتویٰ دے کے بات نہیں کرنی چاہیے، بہت ہی پولائٹلی اس کو اچھی نصیحت کی جائے۔ انسانی کمال کا دار و مدار دو بنیادی امور پر ہے۔ نمبر ایک بات کہ حق و باطل کی اسے معرفت ہونی چاہیے، پھر باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت بھی ہو۔ آپ انسانی کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمیں پتہ سب ہے، حق پتہ ہے ہمیں، معرفت ہے ہمیں، لیکن ہم جب اسے اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنے اوپر
تو ہم وہاں بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں، بالکل یاد نہیں رہتا یا ہمت ہی نہیں پاتے، تو انسانی کمال ناقص رہ جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں باتیں ہونا ضروری ہے کہ پتہ بھی ہو حق آپ کو اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ دنیا اور آخرت میں مخلوق الہی کے منزلوں میں فرق اسی قدر ہوتا ہے جس قدر یہ فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو حق جانتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے انبیاء کرام ہیں جو اعلیٰ اور اشرف لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل ان لوگوں کے برعکس ہیں، نہ انہیں دین کی بصیرت ہے، نہ وہ حق کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اس کی قوت ہی نہیں پاتے، میجورٹی اسی میں پائی جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد و ہدایت کی بصیرت اور معرفت تو رکھتے ہیں، پتہ سب ہے، لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ حق کو اور دعوت اللہ کی جو حق کی جو قوت ہے وہ نہیں رکھتے، وہ وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہیں، اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے اندر قوت ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات کہہ سکیں یا وہاں اپنے اوپر بھی لاگو کر سکیں جہاں سارا معاشرہ نہیں کر رہا۔ مثلا شادی کے موقع پہ سب لوگوں نے نہیں پردہ کر رہے، آپ ایک دم گاؤن پہن کے چلے جاتے ہیں، یا آپ اب فیصلہ یہ کریں گے میں بھی نہیں پہنتی کیونکہ وہ لوگ نہیں پہن رہے تھے نا، ایک ہوگا کہ نہیں آپ کہتے ہیں وہ کوئی پہنے نہ پہنے مجھے سے کیا، مجھے تو اپنا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ قوت کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو قوی، صاحب قوت، صاحب عزیمت، ہمت تو ہیں لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہیں۔ بہت اچھا عزم و ارادہ ہے، جو بات پتہ چلے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں دین، کوئی ہے ہی نہیں کہ عمل کس پہ کروں۔ ان میں اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمن کون سے ہیں اور اولیاء شیطان کون سے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بولڈ، بڑا کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں، لیکن کس چیز میں یہ نہیں سمجھ میں آتا ان کو۔ تو اس لیے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہی امامت فی الدین کے صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو حق کو پہچانتے بھی ہیں اور وہ نافذ کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تھے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو لیا اور اس وقت لوگوں کو پہنچایا جس وقت ہر طرف جہالت تھی، جس وقت لوگ مخالفت کر رہے تھے، جس وقت ان کو اپنی ذات پہ بھی سہنا پڑ رہا تھا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے اور ہجرتیں بھی کر رہے تھے، لیکن بات سچی ہی کر رہے تھے اور سب کو بتا رہے تھے۔ اسی طرح سورہ الف لام سجدہ میں آتا ہے، اور جب ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، والعصر، سمپل سی بات ہے کہ اگر خسارہ سمجھنا ہو کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ہدایت کرتے رہے، وہ البتہ نقصان میں نہیں ہیں۔ اب یہ 4 چیزوں کا پلس مائنس نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں اچھا 2 تو کر رہے ہیں نا، 2 نہیں کی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کون سا پھر جو کر رہے ہیں اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ باقی کمپنسیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 4 انگریڈینٹ ہیں، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو خسارہ ہوگا، کیونکہ سمپل بتا دیا گیا۔ پھر قلبی نور اور شیطان، اطاعت اور عبادت قلب کو روشن کر دیتے ہیں، قلب کو جلا بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اچھی عبادت کبھی نصیب ہو جائے یا ہمیں نیکیاں نصیب ہو جائیں یا ہمیں کوئی ایسے نیکی کرنے کی طاقت آ جائے ہمارے اندر، تو ہمارا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو اچھی سی نماز نصیب ہو تو آپ کا کوئی نہ تعریف کرے، لیکن آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی کتنا اچھا، اللہ نے شکر ہے آج میں نے قرآن بھی پڑھ لیا، آج میری تسبیحات بھی ہو گئیں، شکر ہے کہ آج میری اچھی لمبی تلاوت بھی ہو گئی۔ تو یہ خوشی کہاں آتی ہے؟ قلب کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح جب اطاعت اور عبادت کی کثرت سے قلب صاف، شفاف، نورانی، چمکدار ہو جاتا ہے تو آئینے کی طرح اس میں عکس آتا ہے اور اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر بھی ایک نور آ جاتا ہے، کیونکہ اندر نور ہوتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ شخص تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن آپ جب کسی ایک شخص کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے چہرے پہ نور ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی عکس ہوتا ہے۔ پھر اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جاتا ہے تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا عکس شیاطین پہ اس طرح پڑتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ اس قسم کے قلوب سے شیاطین اتنا ڈرتے ہیں جس طرح شیر سے کوئی بھاگتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ شیطان ان سے بھاگتا تھا کیونکہ ان کے اندر ایمانی قوت بہت زیادہ تھی اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر بھی بڑے سختی کرتے تھے اور جو بھی کوئی اور بھی اگر اس کو بریک کرتا تھا اس پر سختی کرتے تھے۔ بسا اوقات
روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتے ہیں، اور دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس کے پاس گیا تھا اس کو بہکانے کے لیے، لیکن اس کی طاقت اتنی تھی کہ اس نے کسی کی نہیں سنی، کوئی وسوسہ اس پہ کام نہیں کیا، اس نے وہی بات کی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لہٰذا ایسے شیاطین کیا ہوتے ہیں؟ پچھاڑے جاتے ہیں۔ دوسرے شیاطین ہمدردی کرنے آ جاتے ہیں ان شیاطین سے، اور ایک دوسرے سے اس کی وجہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے مجھے پچھاڑا ہوا ہے۔ کون سے شخص نے؟ اسی لیے آئے نا کہ تم شیطان کو تھکا دو، تھکا مارو اس کے اندر، یعنی وہ بار بار آئے آپ کو وسوسہ ڈالنے، آپ پھر اسے رد کر دیں، پھر آئے پھر رد کر دیں، حتیٰ کہ آپ وہ کر کے رہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھک کے چور ہو جاتا ہے کہ یہ بہگی اس پہ میرا تسلط نہیں چلتا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی تھی کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پہ تمہارا کوئی تسلط نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے کہ جو واقعی شیطان سے بچتے ہیں اور اللہ کے اطاعت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی نسخہ شیطان سے بچنے کا، پکے ہو جائیں اپنے اذکار کے اندر، اپنی قرآن کی تلاوت کے اندر۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ کر کے دیکھیں گے، کیونکہ انسان کو بڑا گلٹ آتا ہے کہ قرآن کم پڑھا جاتا ہے، جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا اویلیبل ہے نا ٹائم ہمارے پاس، ہم اتنا نہیں پڑھتے۔ سبق پڑھنا اور بات ہے، سبق کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت کی بات ہے یہ۔ اگر آپ ایک تجربہ کریں، اپنے آپ کو یہ کہیں کہ مجھے ہر نماز کے ساتھ صرف 4 پیجز پڑھنے، صرف 4، یا جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایزیلی پڑھ لیتے ہیں، آپ کا پورا قرآن ایک دن میں آرام سے ہو جاتا ہے، آرام سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ان کو ہر نماز کے ساتھ نہیں ٹائم ملتا، تو آپ پھر جیسے صبح کے ٹائم یا شام رات جو بھی آپ کا ایک تھوڑا سا فارغ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اس میں زیادہ پڑھ لیں۔ بس اس میں آپ 4 پیجز نہ پڑھیں، آپ 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، اور پھر دوسرے ٹائم میں بیٹھ کے پھر زیادہ، یعنی آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ مجھے ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ اب مجھے کب کرنا ہے یہ آپ کے سلاٹس ہوں گے، لیکن آپ اس کے بغیر سو نہیں سکتے، چاہے رات کے 1 بج جائے، مجھے نہیں سونا اس کے بغیر۔ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے شرمندگی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ہمارا سال سال بھر جو ہے وہ قرآن نہیں ختم ہوتا، اور ہم رمضان آ جاتا ہے، دوسرا رمضان آ جاتا ہے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کتنے قرآن ختم ہوئے ایک سال میں، کوئی ہمارے پاس حساب نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ قوت بڑھانے کے آپ کو نسخے کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں قوت کو بڑھاتی ہیں، شیطان کو پیچھے کرتی ہیں۔ اب صرف 4 مہینے رہ گئے رمضان میں، اگر ہم ابھی سے نہیں اگر قرآن کی عادت بنائیں گے تو وہ پھر وہی حال ہوگا کہ ایک صفحہ پڑھیں گے اور بس پھر بات وہی ہو گئی۔ تو اس لیے دن میں ہر نماز کے ساتھ کا مراد نماز کے اندر نہیں کہہ رہی ہوں، نماز کے ساتھ کا مطلب کہہ رہی ہوں کہ نماز میں جیسے آپ نے کہا میں ظہر کے وقت نا اتنا قرآن پڑھوں گی، عصر کے وقت 4 صفحے پڑھوں گی، نماز کے اندر نہیں، باہر، یعنی بعد میں بیٹھ کے تلاوت کرنا یا نماز سے پہلے تلاوت کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ وہ کریں گے انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں کتنے آسان اللہ تعالیٰ آپ پہ کر دیں گے۔ اللہ کے فضل سے آسانی ہوتی ہے۔ آپ یوں پارہ کو ختم کر لیں گے ایک دن میں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک پارہ کیسے ختم ہوا۔ ایک پارہ بہت آسانی سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں ایک پارہ آپ کو ٹارگٹ ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اس نسخے پہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب چاہے آپ صبح زیادہ پڑھ لیں، آپ پھر ایک دفعہ عصر پہ پڑھ لیں یا ظہر جس کے پاس جو ٹائم ہے، پھر آپ اس کے بعد عشاء پہ پڑھ کے سوئیں، آخری وائنڈ اپ عشاء کے ساتھ کریں، آپ سلس کر لیں، آخری 3 صفحے کریں، 2 صفحے کریں، جتنا آپ کا ٹائم ہے۔ بس ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک پارہ سیٹ کر کے دیکھیں آپ اس کو۔ اور اب آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شیطان کو بھگانا کتنا ضروری ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کتنا بڑا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پورا قرآن یہ بھرا ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ پورا قرآن صرف ہماری حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، پوری حفاظت کے لیے ہے۔ اب اگر ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کے پورے احکامات کو ماننا، نہیں، یہ میری سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہے، مجھے مصائب سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ میرے غموں کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جب یہ اچھی ہو گئی تو آخرت تو اسی کا نتیجہ ہے، بس وہ تو آٹو پہ اچھی ہو جائے گی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے ایمان کی وجہ سے، اذکار کی وجہ سے، اللہ سے رجوع اور اللہ سے قربت کی وجہ سے، کہ شیطان پچھاڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ شیطانی تسلط کیا ہے
کہ کیا یہ روشن نورانی قلب اور تاریک اور سیاہ قلب برابر ہو سکتے ہیں، کہ جس کی امیدیں تاریک، جس کی خواہشات خبیثہ ہوں، اور جس کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لے جس دل کو، تو پھر ایسا ہی بھی دل جو ہے وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، یا اسی طرح مایوس رہتا ہے، یا غلط خیالات میں مگن رہتا ہے، فحاشی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی اس کے گیٹ پہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے پھر۔ اب باوجود یہ کہ شیاطین گناہ گاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، تاہم گناہ گار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب گناہ گار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دیکھ کر کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، چونکہ تم نے اس کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اس لیے عذاب میں بھی تم ایک دوسرے کے شریک حال ہو جاؤ گے۔ پھر یہ خبر آتی ہے۔ اب یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ رحمان کے ذکر کو، یعنی قرآن حکیم کو، کہ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جس نے برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس نے اسے بھلا دیا، جس نے اس سے اعراض کیا، اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کیں، اس کی فہم اور بصیرت سے منہ موڑا اور اس پہ غور و فکر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا ایسا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے کہ نہ حضر میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ سفر میں، نہ گھر میں، نہ باہر، بلکہ اس کا ایسا ساتھی اور کنبے دار بن جاتا ہے کہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر وہ تابع ہو گیا تھا۔ اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، یا اللہ مجھے اور میرے جو قرین ہے ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، کیونکہ اگر ہمارا شیطان بھی مطیع ہو جاتا ہے اور ہم بھی مطیع ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے۔ تو کسی بھی جو چیز ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے سے دعا کرنا، اس کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ دنیا میں کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ جتنے مرضی آپ کاؤنسلنگ کروا لیں اپنی، جتنا مرضی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں اپنے آپ کو ٹھیک کرانے کے لیے، جتنا مرضی آپ وظیفے کر لیں، جتنا مرضی آپ جادو ٹونے عامل وغیرہ کے پاس چلے جائیں اور ہر چیز کو آپ اپنی نظر یا کسی کا جادو سمجھ بیٹھیں، تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑا انسان خود اپنے لیے شرط کریٹ کرتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ جو راہ کے اللہ اور اللہ کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، شیطان اپنے رفیق کو اس سے بھٹکاتا ہے، دور پھینکتا ہے، اور اس پر بھی یہ گمراہ اپنے آپ کو رشد و ہدایت کا علمبردار سمجھتا ہے، جہاں تک کہ جب یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ کیونکہ کیا کرتا ہے، جو ہمارا اپنا ہی شیطان ہے وہ اس کے وسپر کرتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، لیکن ایسی بات ہے نا کہ جیسے اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی صحبت میں جو بھی بیٹھ جائے گا آپ اس سے نیکی کی بات کریں گے، اس کو بھی خود بھی نیک بنیں گے اور اس کو نیکی کا حکم دیں گے، اس سے کیا ہوگا، اس کے اندر بھی نیکی کے اثرات آئیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کمزور ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بہکا ہوا شخص ہے، تو اگر آپ نیک بھی ہوئے تو اس بہکے ہوئے شخص کی باتوں میں آ جائیں گے کیونکہ آپ کمزور ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی مضبوطی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم نیک صحبت میں رہیں، علم نافع حاصل کریں، اللہ کی بات مانیں، اور یہی چیز پھر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں جا کے جو گناہ گار ہے، جو برائیوں میں ہے، تو آپ کا فکر کیا ہوگی، میں اس کو بھی بچا لوں، میں اس کو بھی نکال لوں، میں کسی طرح اس کو وہ کر دوں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے سنیں، ایسے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ رہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی مدد جو ہے وہ اس کی اطاعت کے ساتھ۔ اور ایسے ہی ہے جیسے کوئی والدین کا جو نافرمان ہوتے ہیں بچے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا گھاٹا خسارہ کر رہے ہیں سوائے اس کے۔ بالکل اسی طرح اگر والدین کی بات نہ سننا خسارہ ہے اور گھاٹا ہے اور دنیا برباد ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ کی بات ماننا اور اس کی اطاعت نہ کرنا خسارہ گھاٹا نہیں ہوگا، جو دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے؟ تو یہ بات سمجھنے والا یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بات کو یہ سمجھے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے اور اس میں میرے لیے نجات ہے، مجھے چاہے اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑ جائے، میری عقل میں کچھ بھی نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ حکم کیوں دیا ہوا ہے، تب بھی میرے لیے یہ کافی ہے کہ یہ میرے اللہ نے بات کہہ دی اور بس اس کے اوپر اب مہر ہے کہ مجھے ہر حال میں یہی کرنا ہوگا۔
اور میرے لیے اعزاز یہی ہے کہ اللہ کی بات میں مانوں. اگر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا تو میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اسے پورا کرنے والا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.